سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابین الہادین المہدیین ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما نقصت صدقۃ من مال صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حمد و ثنا کے بعد مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت سے نوازے۔ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کریں، شکر ادا کریں کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر یہ ہمارے نصیب اور مقدر کے اندر رمضان المبارک کی سعادتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دی ہے۔ آج کا عنوان زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ کسی شخص کی اگر زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، اگر کوئی شخص زمین کا مالک ہے اور زمین کا عشر نہیں دیتا، سونے کا مالک ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، چاندی کا مالک ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مویشیوں کا مالک ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اگر مال تجارت کا مالک ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صاحب نصاب ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اس کے ذہن میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عیسائی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، اس میں مجھے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ عیسائی ہو کر مرا ہے یا یہودی ہو کر مرا ہے۔ شرط یہ ہے کہ جب اسلام میں تم داخل ہو گئے ہو تو تمہیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کی اتباع کرنا، یہ ہم سب پر فرض ہے۔ کوئی بندہ اس سے نکلا ہوا نہیں ہے، کوئی پیر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی مولوی ہو، جس بندے کے پاس صاحب نصاب جتنا مال موجود ہے وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے، تو اب اس پر فرض ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرے۔ مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ ہمارے ذہنوں میں جو بیماریاں ہیں، ہمارے ذہنوں میں جو فطور پڑا گیا ہے، ہمیں جو کلچر دیا جا رہا ہے کہ بھئی صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، لوگوں کو مال دو گے، زکوٰۃ نکالو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ لیکن ایک طرف
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، مال کو بڑھاتا ہے۔ زکوٰۃ کا معنی بھی یہی ہے کہ نشر و نما، مال میں اضافہ کرنے والی چیز۔ اگر کوئی شخص زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ یہ زکوٰۃ فرض کب ہوئی؟ یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت، اس کے بارے میں جب عشر فطرانے کی جو فرضیت ہے وہ 2 ہجری کو ہے، لیکن یہ 2 ہجری سے پہلے زکوٰۃ ہم پہ فرض ہو چکی تھی۔ سورۃ مزمل یہ ابتدائی سورتوں میں سے ایک سورت ہے جو پہلے سے ہم سے فرض ہو چکی تھی، اور جب ہجرت کر کے نجاشی بادشاہ کے پاس حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لایا تھا، یہ جب ہجرت کر کے کچھ مسلمان وہاں پہنچے تو پیچھے سے ابو سفیان بھی پہنچا، اور جا کر اس نے کہا، حضرت جعفر تیار سے پوچھا کہ اللہ کا محبوب تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ اور یہ سوال ابو سفیان سے بھی ہوا کہ تم بتاؤ، ابھی ایمان نہیں لائے ہو، بتاؤ کہ کن چیزوں کا حکم دیتا ہے؟ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصیام۔ ابھی روزے فرض نہیں ہوئے تھے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے لوگوں کا ذہن بنا دیا، لوگوں کا مائنڈ بنا دیا کہ اسلام ان چیزوں کا حکم دیتا ہے کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور روزے رکھو۔ اس سے ایک چیز تو یہ واضح ہوتی ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے بھی جاری تھی لیکن فرضیت میں ابھی نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ فطرت کے دور میں بھی یہ چیزیں موجود تھیں۔ ہر نبی نے نماز پڑھی ہے، ہر نبی نے زکوٰۃ دی ہے، ہر نبی نے روزے رکھے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور روزے رکھو۔ یہی سوال جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہ فرمایا، یأمرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم دیتے ہیں وہ ان چیزوں کا دیتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز ادا کرو اور اس کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، صلہ رحمی کرو، پاک دامن رہنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی 4 چیزیں جن کا حکم سرکار پہلے سے ہی کافروں کو دیتے تھے کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، یعنی کہ مالدار لوگ اپنا مال نکال کے غریبوں میں خرچ کریں، اس کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اور اس کی بڑی فضیلت ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، بہت زیادہ فضیلت ہے۔ جیسے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ جن کی بنیاد ہی غلط ہو تو وہ کیسے صحیح رہ سکتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے، ہم سب نے، ہم نے اپنے گریبان میں جا کر دیکھنا ہے کہ کیا ہماری بنیادیں ٹھیک ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی بنیاد فرمایا، شہادت اللہ الہ الا اللہ
واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، توحید۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے تو ہم دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول اور خاتم النبیین ماننا ہمارے لیے فرض ہے۔ اگر خاتم النبیین کسی اور کو مانیں گے ہم دائرہ اسلام سے نکل جائیں گے۔ تیسری چیز، نبی کو بندہ بھی ماننا ہے، عبد ماننا ہے، بندہ ماننا ہے، نہ فرشتہ ہے نہ ہی خدا ہے۔ اس چیز کا ماننا ہم پہ فرض عین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے لوگ اپنے انبیاء کرام کو خدا بھی مان بیٹھے تھے، خدا کا بیٹا بھی مان بیٹھے تھے۔ یہ تمام چیزوں کی نفی کر رہا ہے۔ سرکار جب بھی بولتے تھے، جب معراج کی رات معراج پہ گئے تو اللہ نے فرمایا تمہیں میں نے سارے ناموں سے پکارا، تم بتاؤ کس نام سے پکاروں؟ تو عرض کی مالک تو مجھے ایک بار کہہ دے میں تیرا بندہ ہوں۔ خدا کی قسم، جو مزہ بندہ بننے میں آتا ہے کسی چیز میں نہیں آتا۔ آپ جتنے مرضی عہدے پہ چلے جائیں، جس مرضی مقام پہ چلے جائیں، جو مزہ بندہ بننے میں ہے۔ ہم اپنے مالک کے بندے ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں۔ اس نے جو حکم دیا ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ یہ مزہ ہے عبد کا۔ اب دوسری چیز، اسلام کی بنیاد میں نماز۔ نماز دوسرا اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر نماز آپ نہیں پڑھتے اس کا مطلب ہے آپ کی بنیادیں کمزور ہیں۔ سب سے مختصر خطاب اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں نماز کے حوالے سے فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے اور کچھ لوگ جنت میں۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، بھئی تمہیں کس چیز نے جہنم میں پہنچا دیا؟ کیا وجہ ہے تم جہنم میں چلے گئے ہو؟ قالوا لم نک من المصلین، وہ لوگ کہیں گے جہنمی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ والا خطبہ عرب کے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ جہنم میں اگر کسی نے جانا ہے تو اس وجہ سے بھی جانا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ ہمیں اجمیوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ ہم رمضان شریف اتنا پیارا مہینہ، ایسا مہینہ جس میں ایک فرض پڑھنے سے 70 فرضوں کا ثواب ہے، ہم اس مہینے میں بھی نماز کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں۔ ہم اس لیے نماز کو چھوڑ کر بیٹھے ہیں، کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی۔ کبھی سوچا ہے ہمارے دادا پردادا شتر دادا، ان کا نام، ان کی قبریں کدھر ہیں، کدھر چلے گئے؟ جنہوں نے پوری دنیا کو اپنے سر پر بٹھایا ہوا تھا کہ ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی، ہمارے بغیر گھر نہیں چلیں گے۔ یہ ہماری ایک سوچ ہے کہ ہمارے بغیر ہم دنیا میں ہیں تو سسٹم چل رہا ہے۔ نہیں بھائی، ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، سسٹم پھر بھی چلنا ہے۔ کوئی ویلیو، ایک ذرہ ویلیو نہیں ہے دنیا سے جان دفنانے کے بعد۔ ویسا مذاق چل رہا ہے، ویسا سب کچھ چل رہا ہے، نظام ویسے چل رہا ہے۔ جنہ لئی تو باپ کمائے تے کتھے نے تیرے کر دے۔ نماز چھوڑنے والے اس بات پہ توجہ کریں کہ ہم نے جب جانا ہے مالک کی بارگاہ میں، ہم سے یہ سوال ہونا ہے تو نے میرے سامنے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو آکڑ گیا تھا، تیری آکڑ اتنی تھی کہ تو نے میرے سامنے سجدہ نہیں کرنا تھا۔ تیری شان بڑھ گئی تھی، تیرے نظام بڑھ گئے تھے۔ ہمارے بہانے جتنے بھی ہیں یہ سارے غلط ہے۔ کیا بہانے ہیں؟ ہماری اولاد زیادہ ہے، اس کے رزق کے لیے ہم کما رہے تھے۔ اللہ فرمائے گا
یعقوب علیہ السلام کو لے کر آؤ، تیرے بچے زیادہ تھے یا اس کے زیادہ تھے؟ بندہ یہ بہانہ بنایا کہ میری اولاد، میں بیمار تھا اس لیے مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھ سکا۔ اللہ فرمائے گا لاؤ ایوب علیہ السلام کو، جن کے جسم کے اندر 12,000 کیڑے تھے، لیکن رب کی بارگاہ میں عرض کی مالک بس دل کرتا ہے تیرا ذکر کروں، زبان کو ان سے پاک رکھنا، پیشانی کو پاک رکھنا، بس یہ چیز تیرے سامنے جھکے اور میں کہوں سبحان ربی الاعلی۔ کتنی بڑی بات، یہ عام بات نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آتے ہیں تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ مسجد میں آتے ہیں جب یہ کہتے ہیں نا سبحان ربی الاعلی، اللہ فرشتوں کے اندر فخر کرتا ہے، دیکھو تم تو کہتے تھے خون ریزی کرے گا، دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اور بنیاد نماز، تیسری چیز زکوٰۃ، یہ بنیاد ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے کے بارے میں یہ مت سوچے، زکوٰۃ دینے والے مالدار یہ مت سوچے کہ ہمارا مال کم ہو جائے گا، مال نے بڑھنا ہے۔ اور زکوٰۃ نہ دینے والا اگر کلمہ توحید بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر زکوٰۃ نہیں دیتا۔ یہ بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر کو کہا، اے ابو بکر یہ لوگ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، یہ لوگ توحید اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ یہ بھی کہتے ہیں۔ فرمایا جو زکوٰۃ کی نفی کرے گا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ لہذا زکوٰۃ کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا حسنو، اپنے مال دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بناؤ، اپنے مال دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کر لو۔ جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں ان کے مال محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اچھا فطرانہ 250-300 روپے، اچھا مجھے حیرت ہوتی ہے، بندے پوچھ رہے ہوتے ہیں یار اگر 200 دے دے تو پھر 600-700 کا لوڈ ہوتا ہے پیکج کا ایک ہفتے کا۔ بندے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی معافی نہیں ہو سکتی اس کے اندر، جو روزے نہ رکھے تو اس کی معافی ہو جانی چاہیے، یا کوئی غریب ہو تو وہ 200 نہ دے سکے تو معافی دے دو۔ ابھی پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار فطرانہ ہم نہ دے تو خیر ہے، دینے کتنے ہیں؟ 250 روپے، زیادہ سے زیادہ 300۔ اب یہ بھی مسئلہ پوچھنے کے لیے رہ گیا کہ 200 دیں یا رب کی راہ میں رہنے دیں۔ ہمارے گھروں کا خرچہ 1000 سے کم کسی کا خرچہ نہیں ہے۔ کوئی بندہ اٹھ کر کہے میرے گھر کا 1000 سے کم خرچہ ہے، اس سے زیادہ ہی ہے۔ 1000 سے کم آج کل ایک دن کا خرچہ اس سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر رب کی راہ میں پھر کہتے کم ہو جائیں گے، بھائی کم نہیں ہوتے۔ زکوٰۃ کا معنی یہی ہے، نشر و نما، بڑھنے والی چیز۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے مال اور دولت سے اپنے مال کو محفوظ کرو، اور پھر فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے۔ جو بندے کہتے ہیں نا میں بیمار ہو جاتا ہوں، میں تو اشفاق احمد کی بات تو اکثر سناتا ہوتا ہوں، اپنا مال غریبوں اور فقیروں میں خرچ کرو ورنہ تمہارا مال بیماریوں اور وکیلوں میں جائے گا۔ ہمیں پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی، ہمارے روزانہ کی دوائی
1,000 2,000 روپے کی روزانہ کی دوائی لگی ہوئی ہے. کاش ہم اپنے غریبوں رشتہ داروں کے بارے میں سوچتے کہ ہم اپنے بھائی کو دے دیں، اپنی بہنوں کو دے دیں، بہنوں کا حق کھا کے، بھائیوں کا حق کھا کے، اور کہہ رہے ہیں ہمیں شفا ہو جانی چاہیے، مولوی صاحب دعا کرو. مولوی دی دعا دو کو نہیں شریف نہیں. جو جس کا حق اس کو دو، اپنے مال کو ادھر خرچ کرو، چھوڑ دو، بیماریاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی. یہ ایمان ہے میرا، کیونکہ میرے محبوب نے فرمایا، مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ اپنی بیماریوں کو صدقے سے ختم کرو. جس دن تم نے صدقہ دینا شروع کر دیا. اور پھر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ بڑا سوال ہے کہ یار لوگ اس قابل نہیں ہیں، ان کو کیوں دیں؟ بھائی کے پاس اپنا ہے، بہنوں کے پاس ہے، یار یہ مانگنے والا آیا اس کے پاس ہے. اللہ کے محبوب کی جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو تمہارے پاس آیا ہے وہ اس قابل ہے کہ اس کو دیا جائے، یا وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو دیا جائے، تو پھر بھی عطا کرو، پھر بھی دو اس کو. صحابہ نے پوچھا حضور جو مانگنے والا آیا ہے، جو اس قابل نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، تو ہم اس کو تو دے نا، جس کے پاس ہے اس کو کیوں دے؟ تو اللہ کے محبوب نے کمال کی بات کی، فرمایا تم اس قابل تھے کہ تمہارے رب نے تمہیں دیا ہے. گریبان میں جا کے نا ہم کہ ہم اس قابل ہیں کہ میرے رب نے مجھے اتنا مال دیا، مجھے اتنی دولت دی، مجھے بائک دے دی، موٹر سائیکل دے دیا، گھر دے دیا، سب کچھ دے دیا، میں پھر بھی شکر ادا کروں اور پھر پوچھوں مولوی صاحب اس کو دوں یا نہ دوں؟ اگر رب نے دیا ہے تو فصیح ہو جاؤ، بلیغ ہو جاؤ، دل کو بڑا کرو کہ مالک نے دینا، ہم نے عطا کرنا ہے. اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بات کی کہ اگر تمہارے در پہ کوئی آ جائے تو خالی نہ موڑنا. تو اس نے پوچھا کسی نے کہ کیوں نہ موڑیں، کہ جب ہے نہیں، کچھ بھی نہیں ہے تو پھر بھی کیوں نہ موڑیں؟ تو بڑی بات کی، فرمانے لگے کبھی یہ سوچا ہے کہ خدا چاہتا تو اس کو اس کے گھر میں دے دیتا، اس نے تیرے دروازے پہ کیوں بھیجا ہے؟ سوچ، اگر کوئی بندہ تیرے دروازے پہ آیا ہے مانگنے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے، کچھ افطاری کے لیے، یا بھائی قرضے کے لیے آ گیا، کوئی بھی مانگنے کے لیے آ گیا، رب چاہتا تو اس کو اس کے گھر میں دے دیتا، اس نے تیرے دروازے پہ بھیج کر یہ تجھے آزمانا تھا کہ دے گا تو میں تجھے اور دوں گا. دینا شروع کر دیں، ختم نہیں ہوگا. ختم اس دن ہوگا جب بخیل ہو جاؤ گے، کنجوسی کرنے شروع کر دو گے. اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو. جس دن تمہیں دینا آ گیا تمہاری بیماریاں ختم. اور تیسری چیز، مصیبتوں کی لہروں کو ختم کرنے کے لیے دعا کا ذریعہ بناؤ. مصیبتیں جب آ جائیں، تکلیفیں آ جائیں، تو پھر دعا کبھی نہ چھوڑو، پھر مانگو اللہ سے، پھر طلب کرو، ہاتھ اٹھاؤ، سر سجدے میں رکھ کر اس کو پکارو. اور آخری چیز، گریہ زاری کے ذریعے سے اپنی دعاؤں کو قبول کرواؤ. رونا آ جائے، رب سے مانگو تو گڑ گڑا کے مانگو. تمہارا جسم بھی کہے کہ میں نے لے کر جانا ہے. اور زکوٰۃ کا جو تیسری چیز ہے بنیاد اسلام کی، زکوٰۃ. زکوٰۃ نہ دینے والے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور دینے والے کے بارے میں اللہ کے محبوب کے بڑے فرمان ہیں. اللہ کے محبوب نے ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے، اذا الدیب زکاۃ مالکا،
جب تو نے اپنے مال کی زکات ادا کر دی تو تو نے فرض ادا کر دیا۔ اور پھر فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے امیر بنانے لگے تو سرکار نے فرمایا، ادھر آ، لوگوں کو کیا نصیحت کرو گے تو وہ مالدار ہو جائیں گے۔ اب یہ بڑی بات کر دی، کیا نصیحت کرو گے تو وہ مالدار ہو جائیں، دنیا کی ہر نعمت ان کے پاس آ جائے، کیا نصیحت کرو گے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، حضور اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے کہ میں نے کیا نصیحت کرنی ہے، آپ مجھے بتائیں اور میں لوگوں کو بتا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کہنا کہ صدقہ کرنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دینا شروع کر دیں، اللہ ان کو مالدار بنا دے گا، ان کی دولت بڑھ جائے گی۔ اس لیے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ صبر کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، تم مجھے عالم لگتے ہو، بڑے آدمی لگتے ہو، مجھے تم بتاؤ کہ تم صبر کیسے کرتے ہو؟ تو آپ وہ جو عالم تھے جنہوں نے سوال پوچھا تو وہ کہنے لگے، مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر سے سو جاتے ہیں۔ تو جنید بغدادی کا الفاظ سنیے، آپ فرماتے ہیں یہ تو بغداد کی گلی کے کتے بھی کر لیتے ہیں، اب مل جائے تو کھا لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر سے سو جاتے ہیں۔ فرمایا پھر صبر کس کو کہتے ہیں؟ آپ ہی بتا دیئے۔ فرمایا مل جائے تو تقسیم، نہ ملے تو شکر، کہ مالک تیرا شکر ہے تو نے جو نہیں دیا، جو نہیں دیا اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بہت حکمتیں۔ آپ نے 44 حکمتیں اپنی کتاب کے اندر لکھی ہیں نہ ملنے پر۔ ادھر تو بندے کہتے ہیں یا اللہ دے 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 دے، مال بڑھا۔ اب بھائی مال بڑھانے کی کبھی دعا نہ کرنا، یہ آج میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، کبھی دعا نہ کرنا کہ یا اللہ میرا مال بڑھ جائے۔ جب بھی دعا کرنی ہے یہ کرنی ہے، یا اللہ خیر و برکت عطا کر، خیر بھی مانگ اور برکت بھی مانگ، کبھی یہ نہ دعا کرنا کہ میرا مال بڑھ جائے۔ اب مال بڑھ گیا، اگر خیر نہ ہوئی تو پھر بھی بیڑا غرق۔ مال دو طرح کا ہوتا ہے، ایک خیر اور ایک شر۔ اگر مال خیر ہو تو اولاد فرما بردار، اگر مال شر بن گیا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ بنیاد اسلام کی تیسری زکوٰۃ ہے، اور اللہ کے محبوب نے بڑا ہی خوبصورت الفاظ فرمائے، الصدقۃ تطفی، فرمایا صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ایسے جیسے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے صدقہ۔ اب یہ چیزیں، صدقہ دینا کن کو چاہیے، یہ بڑا اہم ترین سوال ہے آج کل، کیونکہ ہمارے ہاں یہ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، یہ چیز ذہن میں رکھ لیں۔ صدقہ کتنی طرح کا ہوتا ہے؟ دو طرح کا، ایک صدقہ نوافلہ ہے، ایک صدقہ واجبہ ہے۔ زکوٰۃ صدقات واجبہ ہے، عشر صدقات واجبہ ہے، اور فطرانہ صدقات واجبہ ہے، فدیہ صدقات واجبہ ہے۔ یہ 8 لوگوں کے علاوہ کسی کو ہم دے ہی نہیں سکتے۔ ہر بندہ اٹھا کے پھر رہا ہے کہ یار اس کو بھی دے دیں، اس کو بھی دے دیں، اس کو بھی دے دیں۔ آپ کا صدقات نوافلہ ہو سکتا ہے، ویسے آپ اگر خرچ کرنا چاہتے ہیں، ویسے اللہ کی راہ پہ مسجد کو دیں، آپ کسی بندے کو دے دیں، یہ صدقات نوافلہ کے اندر آتے ہیں، آپ جس کو مرضی دے سکتے ہیں۔ لیکن صدقات واجبہ کسی کو نہیں دیا جا سکتا ایسے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا، اور ہم جب دے دیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں، وہ زکوٰۃ ہماری ادا بھی نہیں ہوتی۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ تملیک،
کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تبلیغ ہوتا کیا ہے. زکوٰۃ ادا کرتے ہیں ہم. میں چند دن مجھے ایک افطاری پہ بلایا، میں نہیں گیا. تو مجھے انہوں نے کہا تم نہیں آئے ہو. میں نے کہا یہ جو آپ نے افطاری کروائی ہے یہ زکوٰۃ کے پیسوں سے کروائی ہے، مجھے خبر ملی ہے. تو لہٰذا زکوٰۃ مجھے تو لگتی نہیں ہے، میں تو کھا ہی نہیں سکتا. تو جتنے افسر، جتنے پولیس والے، جتنے بھی سارے لوگ آئے ہیں، یہ سارے کے ساروں پر زکوٰۃ لگتی نہیں ہے. آپ نے اس کو کھلا دی، وہ بھی گناہ گار اور تم بھی گناہ گار. پوچھنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہم کہاں پہ خرچ کریں. تملیک، مالک بنانا. جب تک آپ اپنے پیسے کا، اپنے مال کا دوسرے کو مالک نہیں بناتے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اب بندے باز کیا کرتے ہیں، گئے وہ چیز خریدی اور جا کے دے آئے چپ کر کے، اور پھر واپس آ کے میری زکوٰۃ ادا ہو گئی. یہ بھی نہیں ادا ہوتی. مالک بنانا فرض ہے اس بندے کو. بھئی یہ تیرے پیسے ہیں، تجھے میں نے زکوٰۃ دی، اب تیرا اختیار ہے جدھر مرضی خرچ کر. اس کو کہتے ہیں تملیک کرنا. اب دیکھیں کتنے لوگوں نے ہم میں سے پہلے زکوٰۃیں ادا کی ہیں. کسی نے کوئی چیز لا کر کسی کو دے دی، کسی نے کوئی چیز کسی کو دے دی. یہ ہمارے گھروں میں سامان رکھا ہوتا ہے، بھی ہم نے یہ ادھر سے 2 کلو آٹا لے آئے، 2 کلو فلاں چیز لے آئے، یہ ساری چیزیں لا کر اکٹھی کرتے ہیں، پھر جو آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری زکوٰۃ ادا ہوگی. زکوٰۃ ادا ایسے نہیں ہوتی. تبلیغ کرنا پڑتا ہے، مالک بنانا پڑتا ہے اس کو. بھئی تو آج سے اس جائیداد کا مالک ہے. یہ فطرانے کے لیے بھی یہی ہے کہ جب تک تم مالک نہیں بناؤ گے ادا نہیں ہوگا. اب دے کن کو سکتے ہیں؟ سب سے پہلے فقیر. ہمارے ہاں تو جو سمجھا جاتا ہے فقیر، عام یہ جو مانگنے والے آتے ہیں گھر پہ، اس کو فقیر کہتے ہیں. لیکن فقیر کی تعریف جو علماء نے کی ہے اور فقہاء نے، وہ یہ ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا اس کے پاس کھانا نہ ہو، اس کو فقیر کہتے ہیں. ہمارے 1000 روپے کی دیہڑی لگا کے تو وہ تو 3 دن کا کھانا بن جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہے، پہلے فقیر ڈھونڈنا ہے. نمبر 2، مسکین. مانگنے کے لیے آتے ہیں تو مسکینوں جیسا منہ نہ ہو، مسکین ہو. آپ کی زکوٰۃ اس وقت سے ادا نہیں ہو سکتی جب تک آپ مسکین کو دے رہے ہیں. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے مسکین کس کو کہتے ہیں. جس کے پاس اپنے کپڑے بھی نہ ہو، نہ چھت ہو، نہ اس کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہو، ایک وقت کا بھی نہ ہو، اس کو مسکین کہتے ہیں. ہم جس کو مرضی مسکین سمجھ کے دے رہے ہیں. یہ چند سال پہلے میرے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا میں یتیم ہوں، عمر اس کی 40 سال ہو. میں کہا کیڑا یتیم ہے، اس عمر سے تو سارے ہی ہو جاتے ہیں. میں یتیم ہوں لہذا زکوٰۃ عشر وغیرہ مجھے دیا جائے. میں نے کہا کملیا بندے تیرے نال کسی کا واہ نہیں پیا، ایتھے بہ جڑے گئی وہ بھی ایتھے دے کے جا. وہ کہنے لگا کیویں؟ میں کہا بھی کیڑی کیڑی مسیطے جا کے تم منگیا ہے، تے مینوں یہ دس بھئی یتیم کہندے اس نو نے جن دا باپ فوت ہو جاوے تے وہ حالت بلوغت تک نہ پہنچے. حالت بلوغت تو پہلے پہلے وہ یتیم ہے، جدو ہی بالغ ہو گیا تے کہانی ختم، بس ہون گیا تے وہ یتیم نہیں رہا. تے تو 40 سالہ بعد یتیم بن گیا. ایتھے بابے بھی آخر کے اسی یتیم سانو بھی مال دیو. ابا تو امی تو ٹر گیا نے نا، جنہ دے گئے نے انہوں دی خدمت کر لو، فائدے چ رہو گے. جدو ٹر جاندے نے پھر دیگا بھی چڑھ دیاں نے تے رونے بھی ہاں کہ ابا ہوندا تے میں فلاں کر لیندا، یہ کر لیندا. کچھ بھی نہیں کرنا سی، جڑا زندگی چ کیتا ہی وہی کرنا سی. جن کے پاس ہیں وہ غنیمت جان لیں.
جن کے پاس نہیں ہے تو سرکار نے فرمایا صدقے کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچاؤ. یہ صدقہ واجبہ نہیں، صدقات نوافلہ. زکوٰۃ کے پیسوں سے ابے کو فائدہ نہیں، زکوٰۃ کے فائدوں سے اپنے کو فائدہ ہوگا. اب نمبر 3 پر عاملین زکوٰۃ، انتظامی امور پر جن کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ تم نے زکوٰۃ اکٹھی کرنی ہے، ان کو تنخواہ دینا اس زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ جائز ہے. نمبر 4 مؤلف القلوب، یہ وہ شخص ہے پیسے دے کر آزاد کروانا. کسی قیدی کو نہیں، پیسے دے کر کسی کو مسلمان بنانا. کو بندہ ایسا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی پیسے دو گے میں فلاں کو دے کر میں مسلمان ہو جاتا ہوں، تو ان کو پیسے دے کر ان کو کفر سے آزاد کروا کے دائرہ اسلام میں لانا، یہ ماڑا ہے تگڑا ہے، جیسے بھی اس کو دے کر آپ لا سکتے ہیں. اور نمبر 5 ہے رقاب، غلام کو آزاد کروانا. اور اس دور میں اب غلامیت تو ختم ہے، غلام آج کل کسی ملک میں نہیں رہ گیا. ہاں جو لوگ بے قصور جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں ان پر پیسہ لگا کے آزاد کروانا، یہ علماء نے ایک شک نکالی ہے کہ ان کو نکالا جا سکتا ہے اپنی زکوٰۃ کے پیسوں سے. نمبر 6 مقروض، قرضے والا. کسی پر قرضہ ہے تو اگر آپ نے اس کا قرضہ ادا کیا اس سے پوچھنے کے بغیر تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. اس سے پوچھیں کس کا قرضہ ہے، اس کو مالک بنائیں، وہ اس کو قرضہ اس کے ساتھ جائے، وہ قرضہ ادا کروا دے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار بس یار میں نے اس کو دے دیے ہیں تو اب وہ قرضہ بھی نہ اتارے اور آپ کے پیسے بھی زکوٰۃ بھی ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہے. مقروض کو دینا، ہر بندہ نہ اٹھ کے کہے میرے اوپر بھی قرضہ ہے مجھے بھی دے دو، ایسا نہیں ہے. قرضے کے لیے کچھ شرائط ہے کہ وہ فضول خرچی کرنے والا نہ ہو، اس پر پیسہ چڑھ جائے. اب یہ نہیں ہے کہ اللہ طریقے سے اس نے 50 لاکھ بینک سے لے لیا، اب وہ کہے کہ یار مجھے پر تو زکوٰۃ نہیں ہے، میں تو مقروض ہوں مجھے زکوٰۃ دی جائے، ایسا نہیں ہے. اور نمبر 7 پہ آتے ہیں فی سبیل اللہ. اس میں مدرسے بھی آتے ہیں، اس کے اندر جہاد کرنے والے بھی آتے ہیں. ابن السبیل 8ویں قسم ہے، یہ دونوں ملتی جلتی ہیں. اللہ کی راہ پہ نکلنے والے، طالب علم جو یتیم ہیں، جن کا کھانا بنتا ہے، جن پر کتابوں پہ خرچ ہوتے ہیں، ان میں بھی آپ ان کو مالک بنائیں گے. اور مالک کے لیے جو عاملین زکوٰۃ میں انتظامیہ یعنی کہ جو وہاں کا محتمم ہوتا ہے، آپ ان کو بھی ادا کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیونکہ وہ اکٹھی کر کے وہ ان بچوں پر، ان کی پڑھائی پر، ان کے سارے اخراجات پورے کرتا ہے. تو اس لیے ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، باقی سارے فارغ ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ ادا کرنے سے پہلے علماء سے مسئلہ ضرور پوچھا کرو. والسلام آخر دعوانا الحمدللہ.